رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو سخت سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم، برف جم رہی تھی۔ یہ جو جہاں پہ برف برستی ہے نا، وہاں کے علاقے کے اندر آپ آرام فرماتے تو رات کے وقت نا احتلام ہو گیا، آپ کو، آپ کے لباس ناپاک ہو گیا، جسم ناپاک ہو گیا۔ اب نفس نے خواہش کی کہ سردی کی سخت رات ہے، آرام کر لیں، سو لیں، صبح اٹھ کر غسل کریں گے اور پھر نماز سے پہلے غسل کر لیں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، اگر مجھے ایسی بے غسلی کی حالت میں، اگر میں اسی ناپاکی کی حالت میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ جھنجھوڑا کہ اگر میں ایسی حالت میں مر گیا، تجھے پتہ ہے میری موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ تو کیوں اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ فجر کے وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ اٹھ۔ اب نفس پھر خواہش کرنے لگا، نہیں جی حضرت ٹھنڈ پڑی ہے، سردی پڑی ہے، پانی جمع ہوا ہے، سخت سردی کا موسم ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اب تیری یہ سزا ہے۔ بدن کے اوپر کپڑوں سمیت آپ نے غسل کیا، کپڑے بھی اپنے بدن پر جو ہے بھگوئے، اس کو پاک کیا، جسم پاک کیا۔ فرمایا تمہاری اب یہ سزا ہے کہ یہ اب میرے بدن کے اوپر سوکھیں گے، اب سوکھنے کے لیے میں ان کو اتاروں گا نہیں۔ آپ نے پھر ایسا ہی کیا، سخت سردی کی رات میں ٹھٹھرتے رہے۔ رات جتنا ٹھٹھرے اتنی زیادہ تلاوت قرآن کی، اتنی زیادہ عبادت کر لی۔ پر میں اب بتا، اب مجھے منع کرے گا اللہ کے راستے پہ جانے سے؟ ہماری تو میاں عادت ہی بڑی عجب ہو گئی ہے، کیا دنیا دار، کیا مذہبی، ہر طبقہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا نمبر 6، حد سے زیادہ کسی پر ظلم کرنا، یہ بھی بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ پانچوں چیزیں کون کون سی ہیں یہ پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، مخلوق کے عیب تلاش کرنا، اس کے عیبوں میں لگے رہنا، ایدے عیب نے لوکاں دے سامنے پھر بیان کرنا، ایدے عیب نے، ایدے چہ بھی عیب ہے، ایدے چہ بھی عیب ہے۔ اپنے اندر کدی جھانکے ہی کہندے لوکاں دے مناں دے وچ پج وڑنا ہے، کدی اپنے من دے وچ بھی بڑے ہیں؟ ادھر بھی ویکھے ہی کدی کی کچھ ہویا ہے؟ کتنے گناہوں کے انبار اپنے اندر لگے ہیں، تو لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگا ہے۔ فرمایا آج تو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال، رب تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج تو عیب چھپانے والا بن جا، اللہ ستار ہے، تمہارے عیب چھپا دے گا، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج تو کسی کے عیب ظاہر کرے گا تو یاد رکھ، جب محشر کے میدان میں تیرے عیب کھلے نا تو پھر وہاں پہ تیری رسوائی ہوگی، جگ ہسائی ہوگی۔ فرمایا بندہ بن جا، آج لوگاں دے عیباں تے تو پردہ پا، کل رب تیرے عیباں تے پردہ پائے گا۔ تو لہذا یہ جو عادت ہے نا او دے عیب تلاش کرنا، او انجدہ ہے، او انجدہ، لوکاں دے سامنے جا کے بیان کرنا، کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا اس میں کوئی آپ نے محل فتح کر لیا یا کوئی آپ نے کیا چیز فتح کر لی؟ آپ اس کے عیبوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ بھی عیب ہے، اس کے اندر یہ بھی عیب ہے۔ او بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی؟ پھر نمبر 2 فرمایا دل کی سختی، جب دل سخت ہو جائے پھر اللہ کی عبادت سے بھی دور ہو جاتا ہے، نماز سے بھی دور ہے، نماز کی طرف تو پھر ہوتا ہی نہیں نا، دل سخت ہونے کی وجہ سے۔ جمعہ کی نماز چھوڑ دینے سے، ایک جمعہ کی نماز چھوڑ دینے سے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ 2 جمعہ کی نماز چھوڑنے سے وہ سیاہی والا حصہ جو ہے آدھا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا جمعہ چھوڑنے سے 3 حصے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور چوتھا جمعہ چھوڑنے سے پورا دل سیاہی میں ڈوب جاتا ہے، پورا دل مرجھا جاتا ہے۔ تو ایک جمعہ دوسرے جمعے کی تک جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز تو دور کی بات ہے، جمعہ نہیں پڑھتے، دل سخت ہو چکے ہمارے۔ اور پھر پیارے پیارے اسلام بھائیو، تیسری بات دنیا کی محبت، دنیا دی محبت اتنے غرق آنا، نہ بہن یاد رہی تے نہ بھرا یاد رہا، نہ ماں نہ باپ، کوئی حیا ہی نہیں رہی۔ کسی کے ساتھ کیسے بولنا ہے؟ اب تو معاذ اللہ نہ بڑے کی حیا ہے
کبھی دور ہوتا تھا بڑے کے لوگ حیا کرتے تھے, کوئی بڑا کلام کرتا تھا, بولتا تھا, اگر سخت جملہ بھی بول دیتا تھا تو آگے سے ماں باپ سمجھاتے تھے کوئی گل نہیں یار, تیرا تایا ہے, تیرا چاچا ہے, تیرا دادا ہے, کوئی گل نہیں کہہ لیا تو پھر کی ہو گیا, سمجھایا یہ نا تینوں, کیڑا تینوں گولی مار دیتی ہے. اب تو اللہ معاف فرمائے, اب تو سر کے بالوں کو آتے ہیں, تو ہمیں کون میرے پتر کو سمجھانے والا. اتنی حالت ہماری بری ہو گئی, دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گیا, غرق ہو گیا. اور پھر نمبر چوتھا حیا کی کمی. یہ تو کیا عرض کرنا, اگر حیا ہوتی تو ڈول کی تھاپ پر بہن بیٹی کو نچواتا نا. شادی کی محفل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, بہن بھی ناچ رہی ہے, بیٹا بھی ناچ رہا ہے, بیٹی بھی ناچ رہی ہے, ماں بھی ناچ رہی ہے. ایک شخص جو ہے اس کی شادی تھی تو سارے رشتہ دار جو ہے ناچ رہے تھے. اس نے کہا ماں آ تو بھی ناچ. وہ ماں کو نچوا کر فجر